سر یہ بھی فرمائے گا کہ بلوچستان میں جو بھارت کی مداخلت ہے، جو انٹرفیرنس ہے، وہ حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، دہشت گرد تنظیموں کو اسسٹنس دی جا رہی ہے، فائنینشل سپورٹ دی جا رہی ہے، خزدار جیسا جو واقعہ ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے کہ بھارت ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید دہشت گردی میں اضافہ کر رہا ہے بلوچستان میں؟ آپ فرمائے گا پاکستان کو آخر کرنا کیا چاہیے، حکومت کی کیا پالیسی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، کمزور اور بزدل دشمن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے، وہ کمر پہ وار کرتا ہے، وہ آپ کے بچوں میں وار کرتا ہے، بچوں پہ وار کرتا ہے، وہ کمزور ٹارگٹس میں وار کرتا ہے، اور انڈیا وہی کام پہلے بھی کرتا رہا، اب بھی وہی کیا۔ کل کا جو اٹیک ہے جس میں ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، جس میں اسکول گوئنگ بچوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اٹ از نتھنگ مور دین accepting your defeat and then attacking our own children۔ دیکھیں، یہ جب وہ کرتے ہیں تو وہ پاکستان کو کمزور کر کے، یا ان ماں باپ کو جو افواج پاکستان میں جہاں وہ سرو کر رہے ہیں، ان بچوں کے ماں باپ، ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ جو قوم اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جذبے کے ساتھ اور اس جذبے کے نیچے اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے، اس کو ہرانا یا ڈی مورلائز کرنا امپاسبل۔ اور انشاءاللہ ان بچوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اینڈ ایوری ٹل دا لاسٹ بلڈ ان اینی آف اس، ہم یہ جنگ لڑیں گے، ان کے ساتھ لڑیں گے، اور انشاءاللہ اپنے دشمن کو شکست دیں گے۔ کہ حکومت نے بلاول صاحب کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن بنایا ہے، اب اس کی بریفنگ بھی پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی ہے، کیا ایجنڈا یا لائن آف ایکشن ہوگا اس ڈیلیگیشن کا؟ کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بریفنگ جو ان کو دی جا رہی ہیں، کن نکات کے اوپر وہ آگے دنیا بھر میں پاکستان کا جو اپنی ایک پالیسی ہے اس کی وضاحت کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے واٹ از آف utmost importance از ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے یہ بنایا کیوں گیا ہے، اور اس کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیں، وار آن ٹیرر میں اگر سب سے بڑا کوئی افیکٹی ہے تو دیٹ از پاکستان۔ ہماری ویو لاسٹ تھاؤزنڈز آف آر لائفز، ہمارے بچے اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ہمارے لیڈران شہید ہوئے ہیں، ہمارے افواج شہید ہوئے ہیں، ہمارے افواجوں کے بچے شہید ہوئے ہیں، مسجدوں میں دھماکے کیے گئے، ہمارے بچوں کو اسکولوں میں مارا گیا اور دھماکے کیے گئے، ہماری اکانومی سفر کی۔ اس میں سب سے بڑا جو وار آن ٹیرر میں افیکٹی ہے وہ پاکستان ہے۔ اگر ریسنٹ ورلڈ میں دیکھیں تو جو غزہ میں زیادتیاں کی گئی ہیں یا ہو رہی ہیں، اس کے بعد سب سے بڑا افیکٹی ہے جو کیجولٹیز ہوئی ہیں، دیٹ از ان پاکستان۔ سو ہو از اسپانسرنگ دم، ہو از بیہائنڈ دم، ہو از نرشنگ دم؟ یہ پیسہ کون سے نان اسٹیک ایکٹر سے آ رہا ہے؟ اور اس میں ہر ٹائم پہ جب کوئی چیز آتی ہے وہ ایک ہی آواز آتی ہے، وہ انڈیا اس ریجن میں انسٹیبلٹی لے کے آ رہا ہے۔ اس ریجن میں دہشت گردی کو جو پناہ دے رہا ہے وہ انڈیا دے رہا ہے۔ ان لوگوں کو جن کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو اگر کوئی پناہ ملتی ہے یا ان کو کوئی فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے تو وہ انڈیا سے ہے۔ اور اگر دنیا کو یہ بتانا، یہ اجاگر کرنا کہ دیٹ انڈیا اینڈ اسپیشلی مودی ہمسیلف از اے مین بیہائنڈ ٹیررزم، ہی از اے مین بیہائنڈ، ہی از دا برین بیہائنڈ ٹیررزم ان دس ریجن، اور اس کا صرف ایک نشانہ ہے پاکستان کو ویکن کرنا، اس ملک کے لوگوں کو کمزور کرنا، اس ملک کو کمزور کرنا، ہماری افواج کو ڈی مورلائز کرنا، اور اس جنگ میں جتنے پیسے وہ پھینک سکے پھینکنا، بیکاز فار دم دس وار از اباؤٹ ڈیوائڈنگ پاکستان۔ وہ کبھی سوشل میڈیا کے تھرو حملہ کرتے ہیں، کبھی بارڈر کے تھرو، کبھی ہمارے بچوں کو مار کے حملہ کرتے ہیں، اور کبھی ہماری ٹرینوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی کشمیر کی وادیوں میں حملہ کرتے ہیں، اور کبھی ہمارے پنجاب کے دل میں حملہ کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک کنٹینیوس پالیسی، کنزیکٹیو کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے، اینڈ دیٹ از بائی انڈیا۔ اینڈ آئی تھنک اٹ از ہائی ٹائم فار us to tell the story to the world that how Pakistan has bled for years and how we are still bleeding, and yet India chooses to blame Pakistan for what they have never done, and blame Pakistan for all those things جس کے لیے پاکستان وکٹم ہے، پاکستان اس کے لیے سفر کر رہا ہے اور سفر کرتا جا رہا ہے، اور انڈیا اس کے پیچھے ہے۔ اینڈ آئی تھنک دس اسٹوری نیڈس ٹو بی ٹولڈ ٹو دا ورلڈ۔